اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں۔ جیسے اشارہ ہوا تھا کہ 2-3 سال پہلے کی بات سنن الہی تکمیل نہیں ہو سکی، اس کا تکمیلی حصہ انشاءاللہ ان فرصتوں میں بیان کرنا ہے، اور تکمیلی حصے کو سمجھنے کے لیے اس کا ابتدائی حصہ سمجھنا اور سننا لازمی ہے تاکہ تسلسل برقرار ہو جائے۔ سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت سے مراد یہاں پر ہماری بات میں وہ راستہ اور قانون یا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے و حیات انسانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ ضابطے 2 طرح کے ہیں۔ کچھ قانون و ضابطے ایسے ہیں جو انسان کو نجات کی راہ پر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے راستے ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان دونوں کی پہچان انسان کو کروائی گئی ہے، اور 2 راستے اس وجہ سے انسان کے لیے ہیں، باقی مخلوقات کے لیے نہیں ہیں، چونکہ انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے۔ انسان کو ایسی خصوصیات خلقت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں جن کی بنا پر انسان اپنا راستہ زندگی کا انتخاب کر کے جائے گا، اسے جبراً و اجباراً نہیں جانا جیسے بعض دیگر مخلوقات ہیں، یا جیسے کائناتی اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر چلنا کائنات کے مختلف حصوں اور اجزاء کے لیے لازم و واجب و جبری ہے، قہری ہے۔ انسان کو اختیار کرنے ہیں یہ اصول، چاہے تو انہیں اختیار کرے چاہے ترک کر دے، اور ترک کر کے انہیں اس کے متبادل راستے کو، دوسرے راستے کو اپنا لے اور اسی انجام سے دوچار ہو جو اس راہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سے بعض سنن انسان کی زندگی کے لیے ذکر کی ہیں، اور ضابطۂ دیگر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد دیگر آیات قرآن میں و دیگر قرآنی صورتوں میں اس کی تفصیل ہے و جزیات ہیں اس کی۔ وہ یہ کہ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں و استعداد دی ہے، اور اسے اختیار بھی دیا ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے انسان کے بارے میں کہ اگر ہدایت کو اپنائی انسان، جہاں پر ہدایت ملتی ہے اسے، ساتھ ہی اس کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، استعداد بھی بڑھتی ہے اس کی مزید ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے۔ اور اگر انسان
ابتدائی ہدایت نہ لے، وصول نہ کرے، وہ نہ صرف ہدایت سے محروم رہتا ہے بلکہ ہدایت لینے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتا ہے، وہ بھی اس سے سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسے مقام پہ آپ پہنچتا ہے جہاں حیوان کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، حیوان کی مانند ہو جاتا ہے انسان۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہ یا 3 طبقات کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہدایت کے عنوان سے۔ قرآن کو ہدایت کی کتاب و ہدایت کا منشور پیش کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تعارف ہے قرآن کا۔ آغاز قرآن میں یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، باتقوی انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی لا ریب ہدایت کے منشور کے تناسب میں اگر دیکھیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ہدایت کے منشور سے مکمل طور پر محروم ہے، متقی جو اس ہدایت سے بہرہ مند ہے، ہدایت کی کتاب سے ہدایت لے سکتا ہے، دریافت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جو اس ہدایت کے منشور کے مقابلے میں بے بہرہ ہے، مکمل طور پر محروم ہے، اسے اس منشور سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسرا گروہ جو ہدایت سے محروم ہے لیکن اپنی حالت کو پنہان رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، جنہیں قرآن نے منافق کا عنوان دیا ہے۔ یہ 3 طبقات قانون الہی کا نتیجہ ہے، سنت خدا ہے، ایک قانون ہے اللہ کا جس کی 2 شقیں ہیں، یا 2 قانون ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پذیر فطرت دے کر بنایا ہے۔ اگر انسان اس فطرت سے ہدایت کسب کرے، حاصل کرے، انسان کی ہدایت کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے، ہدایت لینے کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اس ہدایت کو دریافت نہ کرے، ہدایت پذیر فطرت ہے لیکن ہدایت جب اس کے سامنے پیش ہو اسے حاصل نہ کرے، دریافت نہ کرے، اسے ٹھکرا دے، اس صورت میں انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ہدایت لینے کی۔ محروم ہدایت سے نہیں ہوتا بلکہ ہدایت کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور جب محروم ہو جاتا ہے اس صورت میں 2 شکلیں انسان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی اس حالت کو چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے، اور تظاہر یہ کرتا ہے کہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح حقیقت میں فاقد ہدایت ہے اسی طرح ظاہراً بھی اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کا روپ ایسا ہے کہ یہ فاقد ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر آیات دیگر میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خلقت دی ہے، لباس ہستی دیا ہے، لیکن مخصوص خاص خلقت عطا کی ہے۔ اسی خاص خلقت کا نام فطرت ہے۔ فطرت انسان کے اندر الگ سے کوئی ڈیوائس لگی ہوئی نہیں ہے، یا انسان کے وجود کا ایک شعبہ نہیں ہے، نہ یہ انسان کی روح کے اندر کوئی خاص فنکشن ہے اس کا نام فطرت ہو۔ فطرت
انسان کے پورے وجود کی خصوصیت کو کہتے ہیں. فطرہ مفطور یعنی انسان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دوسری تمام مخلوقات سے سوا کر کے، جدا کر کے، خصوصیت کے ساتھ مزین کر کے، متصف کر کے اس کو بنایا ہے. وہ خصوصیت انسان کے علاوہ دوسروں میں موجود نہیں ہے. وہ خصوصیت انسان کے پورے وجود کی ہے، پوری ہستی کی خصوصیت ہے. فطرت در حقیقت روپ ہے پورے وجود انسان کا، نہ کہ وجود کے اندر ایک شعبے کا نام فطرت ہے. کہ ہم عموماً مسامحی طور پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں دقت کیے بغیر، کہ جس طرح کہتے ہیں کائنات کے اندر خدا ہے، دنیا میں خدا ہے. یہ دقیق تعبیرات نہیں ہیں، ان کے اندر مسامحہ ہے ان تعبیرات کے اندر. چونکہ اگر ان کا دقیق معنی لے تو غلط ہے. پھر یہ خدا کائنات کے اندر نہیں ہے، زمین کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے. اسے ایک عامیانہ بولی ہے ہماری زبان پہ چڑھ جاتی ہے. بلکہ اللہ کی ذات خالق کائنات ہے، نہ کہ کائنات کے اندر ہے. خالق دنیا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں انسان کے اندر روح بھی ہے، یہ بھی محاوراتی زبان ہے. محاورہ کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے اگر اس کو محاورہ ہی سمجھا جائے، لیکن روح انسان کے اندر نہیں ہے، بلکہ خود انسان روح ہے اور بدن روح کے اختیار میں ہے، روح کے احاطے میں ہے، روح کے قبضے میں ہے، روح کی گرفت میں ہے. اس کے اندر نہیں ہے روح، بدن کے اندر نہیں ہے. روح سے مراد نفس، حیوانی روح جو جانوروں میں ہوتی ہے، جان، حیات، وہ انسان کے اندر ہے. لیکن انسان خود روح ہے، نہ کہ اس کے اندر روح ہے. روح کے اندر تو روح نہیں ہوتی، انسان خود روح ہے. اسی طرح فطرت انسان کے اندر ہے. محاورے کی زبان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے یہ جملہ، یعنی اسے تعلق بیان کرنا چاہتے ہیں فطرت کا انسان سے یا انسان کا فطرت سے. لیکن اگر ہم دقیق زبان استعمال کریں جس میں مسامحہ نہ ہو تو مراد یہ ہے کہ انسان کا وجود سراپا فطرت ہے. فطرت یعنی مخصوص خلقت ہے انسان کی، دوسرے تمام موجودات سے جدا ہے خلقت انسان. اس مخصوص خلقت میں ایک خوبی، انسان کی خصوصیت جو انسان کو دوسروں سے متمایز کرتی ہے، وہ یہ کہ ہدایت پا کر پیدا نہیں ہوا، ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت پذیر ہے، ہدایت لے سکتا ہے. اور ہدایت سے مراد بھی ذہنی رہنمائی نہیں ہے. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وجود انسان کا جو خلقت جس کو ملی ہے، ایک ایسے نقطے پہ اس کو خلقت ملی ہے جہاں اسے رہنا نہیں ہے. وہاں سے اس وجود کو، ہستی کو، ذات کو منتقل ہونا ہے کسی اور مقام پر. جس نقطے پہ پیدا ہوا ہے، بنایا گیا ہے، بن کے آیا ہے، وہاں سے اپنے مطلوبہ مقصودہ مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو جس معرفت کی ضرورت ہے، جن امور کی ضرورت ہے، جن کمالات کی ضرورت ہے، جس آگاہی کی ضرورت ہے، جس حرکت کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، جن اسباب کی ضرورت ہے، وہ سب ہدایت کہلاتے ہیں. یہ مجموعہ ہدایت کہلائے گا کہ ہدایت کا ایک بڑا حصہ انسان کے وجود کا حصہ بنے گا.
اور ناقص وجود انسان کا مکمل ہوگا، کامل تر ہو جائے گا۔ یہ ہدایت پذیر ہونا ہے انسان کا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پڑھنے کے لائق ہے، پڑھ سکتا ہے۔ بچہ اگر اسے پڑھایا جائے، پڑھنا لکھنا اسے سکھایا جائے، سیکھ سکتا ہے۔ اور اگر پڑھنا لکھنا شروع کر دے، یہ صلاحیت جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پڑھنے لکھنے کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر۔ جہاں پڑھائی لکھائی کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، صلاحیت آتی ہے اور کمال آتا ہے، ہنر آتا ہے، مزید پڑھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، مزید صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے انسان کے اندر۔ اس طرح سے اللہ نے انسان کو نہیں بنایا کہ ایک معین مقدار میں سیکھنے کی صلاحیت اسے دی ہے اور وہ مقدار جلدی بھر جاتی ہے، پر ہو جاتی ہے، گنجائش بھر جاتی ہے، اور اب مزید اس بھرے ہوئے وجود میں کچھ اور ڈالا نہیں جا سکتا۔ انسانی وجود اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک محدود صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو جب بھرتا ہے تو یہی لینے کی صلاحیت جتنی تھی اور اس طلب کی وجہ سے بھر گئی، جتنی صلاحیت تھی وہ ختم نہیں ہوئی بھرنے اور پر ہونے سے، بلکہ مزید اتنی ہی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ جیسے یہ گلاس ہے، اس کے اندر ایک گنجائش ہے، صلاحیت ہے، اتنا پانی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ ہم اگر اتنا پانی اس میں ڈال دیں جتنی اس میں گنجائش ہے، مزید گنجائش ختم ہو گئی، صلاحیت نہیں۔ یعنی اس مقدار پانی نے جتنی گنجائش تھی اسے بھر دیا ہے اور مزید گنجائش کو ختم کر دیا ہے۔ اس پانی نے ایک مثبت عمل کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی طلب، گلاس کی طلب اور گنجائش کے مطابق اسے بھرا ہے۔ لیکن اسی بھرنے کا ایک منفی اثر بھی گلاس پر یہ پڑا ہے کہ اب مزید اس گلاس کے اندر کچھ نہیں ڈالا جا سکتا، جو ڈال دیا بس یہی ہے۔ انسان اس طرح سے نہیں ہے، انسان کی گنجائش اس ظرف کی مانند نہیں ہے، بلکہ انسانی وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک معین مقدار صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی، وہ علم جب انسان کے وجود میں منتقل ہوتا ہے تو موجود گنجائش کو بھرتا ہے، لیکن جتنی بھرتا ہے اس سے زیادہ مزید بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ گنجائش نکال لیتا ہے اور گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان ہر علمی مسئلہ سمجھنے کے بعد احساس علمیت کم کرتا ہے، احساس جہالت زیادہ کرتا ہے۔ اگر انسان ان ظروف کی طرح ہو، جیسے مٹی شیشے کے ظروف ہیں، ان کے اندر جتنی صلاحیت ہے، گنجائش ہے، اس کے مطابق مظروف یا پانی اس کے اندر ڈال دیں اور وہ معینہ مقدار بھر جائے، مزید گنجائش نہ رہے اور نہ پیدا ہو نئی گنجائش، اس کو اپنے بھرے ہونے کا احساس ہوگا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں بھر گیا ہوں، عالم ہونے کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر اس گلاس کی شکل یہ انسان کی طرح ہو، اس کے اندر آدھا لیٹر پانی کی گنجائش ہے، ہم نے آدھا لیٹر پانی اس کے اندر ڈالا، آدھے لیٹر نے آ کر جہاں آدھے لیٹر کی گنجائش کو بھرا، 1 لیٹر کی اور گنجائش اس کے اندر، اس پانی نے، آدھے لیٹر نے 1 لیٹر کی اور گنجائش بنا دی اس کے اندر۔ اب یہی ظرف جو پہلے آدھے لیٹر کی ظرفیت رکھتا تھا اور اتنا ہم نے ڈال دیا، اس کے ہونے کا اس کو احساس ہے، لیکن اس آدھے لیٹر نے اس کے اندر
1 لیٹر کی مزید گنجائش بڑھا دی ہے. 1 لیٹر پانی اور بھی اس میں ڈال سکتے ہو اب پہلے آدھے لیٹر کے آنے کے بعد. اب گلاس سے پوچھیں گے آدھا لیٹر پانی آنے کے بعد آپ کا احساس کیا ہے کہ آپ بھر چکے ہیں یا خالی ہیں؟ اسے خالی ہونے کا احساس ہوگا، چونکہ آدھا لیٹر بھرا ہوا ہے اور 1 لیٹر کی گنجائش کے مطابق خالی ہے. اس لیے انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، ظرفیت ہے، یہ ظرفیت بڑھتی ہے، مزید پھیلتی ہے. کس چیز سے پھیلتی ہے؟ ہدایت سے. چونکہ ہدایت کی گنجائش ہے، ہدایت کی ظرفیت ہے، ہدایت کے آنے سے گنجائش بھی بڑھتی ہے، انسان کے ساتھ ساتھ ظرفیت بڑھتی ہے. جیسے علی علیہ السلام کا فرمانا ہے انسان کے بارے میں کہ ان هذه القلوب اوعیۃ، یہ دل انسان کے ظرف ہیں، اوعیہ ہیں، وعاء ہیں، اور فخیرها اوعاها، ان میں سب سے اچھا دل، سب سے اچھا وجود وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو، جس کے اندر گنجائش سب سے زیادہ ہو. انسان خلقت میں ہدایت پذیر ہے، ہدایت کا محتاج ہے، ہدایت کا نیاز مند ہے. ہدایت اگر لے، ہدایت دریافت کرے، منبع ہدایت سے اپنی گنجائش کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور ہدایت لینے کی ظرفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. آدھا لیٹر کی گنجائش ہو، اس میں آدھا لیٹر ڈالیں، 1 لیٹر کی اور گنجائش بن جاتی ہے. یہ وہ صورت ہے کہ جب انسان ہدایت کا محتاج ہے اور ہدایت لے. لیکن اگر نہ لے، ہدایت پیدا ہوا ہے، زمین پہ آ گیا ہے، ہدایت نہیں لے رہا اور ہدایت کا حصہ، ہدایت کا خانہ کسی اور چیز سے بھر رہا ہے، ہدایت کے متبادل چیزوں سے ہدایت کی گنجائش کی تکمیل کر رہا ہے، ظرف ہدایت میں غیر ہدایتی مواد بھر رہا ہے، یہ کام بھی کر سکتا ہے. اس کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ ایک تو ہدایت سے محروم ہو گیا، چونکہ ظرف ہدایت میں ہدایت نہیں ڈال رہا، کوئی اور چیز ڈال رہا ہے. جیسے چھوٹے بچے گھروں میں بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں کہ چائے کے کپ میں وہ گندا پانی ڈال دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں، کپ کو بھر دیتے ہیں لیکن چائے سے نہیں بھرتے، گندے پانی سے بھر دیتے ہیں. یا کبھی کسی اور چیز میں جو ہے کسی اور کے لیے، ظرفیت کسی اور شے کے لیے، اس کو کسی اور شے سے بھر دیتے ہیں. پانی کے ظرف کو چینی سے بھر دیں گے، چائے کے کپ کو گندے پانی سے بھر دیں گے، کھانا پکانے کے برتن کو مٹی سے بھر دیں گے، کسی اور چیز کو کسی اور چیز سے بھر دیں گے. یہ بچوں کے کام گھر کے اندر آئینہ ہیں انسان کے عمل کے، کہ ہم سب بچوں کی طرح یہی کام کر رہے ہیں کہ کسی شے کی ظرفیت کو کسی اور شے سے بھر رہے ہیں، ہدایت کے ظرف کو ہدایت کے علاوہ دیگر مواد سے بھر رہے ہیں. ایک تو ہدایت سے محرومی ہو گئی، دوسرا یہ کہ جو ہدایت کی ظرفیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ظرفیت قائم نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اتنی کہ اب اگر اس کو بہترین وسیلوں سے بھی ہدایت کی جائے، ہدایت نہیں پا سکتا، ناممکن ہے. اگر نبی بھی آئیں، انبیاء آئیں، وہ بہترین نبی اس شخص کو ہدایت دینے کے لیے جس نے ظرفیت ہدایت ضائع کر دی ہے، گنوا بیٹھا ہے، ہدایت کے متبادل امور سے، جہالت و گمراہی و ضلالت سے، اب ہدایت کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. یہ ہدایت سے نہیں سدھرے گا،
ہدایت نہیں پا سکتا. ناممکن ہے یہ شخص ہدایت اس کو نصیب ہو جائے. یہی وہ مطلب ہے جس کی علامہ اقبال نے ترجمانی کی ہے. انہی آیات کی علامہ کا شعر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. یہ شعر علامہ کا ترجمہ ہے قرآن کریم کی اس آیات کا، اور سنت خدا، سنت الہی علامہ اقبال نے بیان کی ہے کہ جن کی طبیعت میں قابلیت ختم ہو جائے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، طبیعت ہوتی ہے قابل، لیکن یہ قابلیت انسان گنوا بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. کس سے ضائع کرتا ہے؟ مہمل چھوڑ دینے سے. قابلیت ہدایت کو بیکار چھوڑ دینے سے پڑی رہے، یا ہدایت کے متبادل غیر ہدایتی مواد کے ڈالنے سے انسان کے اندر ظرفیت ہدایت نابود ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہدایت نہیں لے سکتا انسان. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جیسا پہلے بیان ہوا ہے البتہ سابقہ سالوں میں کہ قانون خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ توہم انسان کو ہے کہ قانون خدا تحویل پذیر ہے و تبدیل پذیر ہے. قومیں اس وجہ سے گمراہ ہو جاتی ہیں کہ خدا کے سنتوں کے بارے میں، الہی سنن کے بارے میں جب انہیں گمان ہو تحویل اور تبدیل کا، جس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ ذہن سے نکال دو. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ قانون خدا کے لا یتبدل ولا یتحول ہیں ولا یتغیر ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ تحویل و تبدیل کے بھروسے پہ نہ بیٹھے رہیں کہ شاید آپ کے حق میں یہ قانون بدل جائے، یا فلاں قوم و ملت کے حق میں اس قانون میں کوئی استثناء پیدا ہو جائے. جب انسان اپنی صلاحیت نابود کر دیتا ہے اور مزید اب ہدایت پذیری کے قابل ہی نہیں رہتا، اس وقت کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اگرچہ ہادی ہدایت دینے والے بہت قابل ہوں، ان کی صلاحیت مسلم ہو، لیکن یہ شخص ہدایت نہیں پا سکتا. آغاز سورہ بقرہ میں قرآن کریم کو ہدایت قرار دیا گیا ہے کہ ہدن للمتقین، کہ یہ نقطہ ابھی مومنین کے لیے، اہل قرآن کے لیے باور کرنا باقی ہے. اس کی تصدیق تک پہنچنا عرصہ لگے گا. 1400 سال ہو گئے ہیں، مزید معلوم نہیں کتنا عرصہ لگے گا کہ قرآن کے اس جملے پہ ایمان لے آئیں کہ ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے. اس کے ہدایت ہونے پر ایمان مومنین کا و صاحبان ایمان کا ایمان ہونا ابھی باقی ہے. ہدن للمتقین ہدایت ہے، لیکن با تقوی ظروف کے لیے. جس ظرف کے اندر تقوی ہوگا، جس وجود کے اندر تقوی ہے، جس دل کے اندر تقوی ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، نہ کہ ہر انسان کے لیے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جو صلاحیت کھو بیٹھا ہے، ضائع کر دی ہے جس نے، اسے قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تقوی ظرفیت ہے، ہدایت لینے کی ظرفیت کا نام ہے. ہدایت اس ظرف کی ظرفیت کو اور بڑھا دیتی ہے. اگر انسان ہدایت شروع کر دے لینا، ہدایت کے آنے سے دو کام ہوں گے. جتنی گنجائش ہے اتنی ہدایت لے لی، اور جتنی ہدایت آئی ہے اس نے کئی گنا مزید ہدایت کی ظرفیت کو بڑھا دیا ہے.
ہدایت لینے کی گنجائش کو بڑھا دیا ہے، مزید بڑھا دیا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، ہدایت نہیں لی، وجود میں آئے، پیدا ہوئے، ہر چیز لی، غلہ لیا، کھانا لیا، چرے چگے، ہوس خواہش، ہر چیز کی ہوس و طلب پوری کی، ہدایت سے کنارہ کش رہے، ہدایت سے دور رہے۔ یہ افراد جو ہدایت سے دور رہے ہیں، ہدایت سے کنارہ کش رہے ہیں، ان کا اثر یہ ہوا ان کے وجود کے اندر ہدایت سے کنارہ کشی کا کہ ہدایت کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے۔ محروم از ہدایت ہونا اور ہدایت لینے کی صلاحیت کو کھو بیٹھنا، یہ دو الگ حقیقتیں ہیں، دو الگ مطلب ہیں۔ انہوں نے ہدایت نہیں لی، ہدایت دریافت نہیں کی، اور ہدایت دریافت نہ کرنے سے محروم رہے ہدایت سے۔ اس سے زیادہ نقصان ہدایت نہ لے کر جو نقصان کیا، ہدایت لینے کی ظرفیت کو نابود کر دیا، ضائع کر دیا۔ پس تین حالتیں اس عنوان سے انسان کے اندر بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے اندر ہدایت لینے کی مخصوص محدود گنجائش پیدائشی طور پر ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت میں ایجاد کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہدایت سے کنارہ کش رہے، نہ لے ہدایت، تو یہ صلاحیت، یہ ظرفیت زیادہ عرصہ اسی حالت میں باقی نہیں رہتی۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم بڑھاپے میں جا کر، بوڑھے ہو کر پڑھنا شروع کریں گے، بوڑھے ہو کر ہدایت پائیں گے، ریٹائرڈ ہو کر یہ کام کریں گے۔ کچھ ایسے پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ ابھی جوانی ہے، ابھی آغاز ہے، ابھی عیاشی کا موسم ہے، یہ کام کر لوں، میں اتنا عرصہ ادھر گزار لوں اس میدان میں، پھر اس کے بعد میں نے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے۔ اب ان کے لیے یہ قانون واضح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہدایت کی صلاحیت اگر آپ کنارہ کش رہیں، اس کو چھوڑ دیں اور ہدایت کے متبادل چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں، یہ صلاحیت اسی حالت میں باقی نہیں رہتی۔ اگر باقی رہے غنیمت ہے انسان کے لیے کہ ہدایت لینے کی میری صلاحیت باقی ہے، عمر کے جس حصے میں موقع ملا میں ہدایت لے لوں گا، چونکہ صلاحیت تو ہے میرے اندر۔ جیسے حافظہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے حفظ کرنے کی، بہت ساری چیزوں کو اپنے حافظے میں بٹھا لیتا ہے، اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت پیدائشی طور پر ہے انسان میں، لیکن اگر اس سے کام لیں، حافظے سے کام لیں، جو چیزیں حافظے میں ڈالیں گے وہ محفوظ ہو جائیں گی، اور جو چیزیں محفوظ کر لیں آپ نے وہ محفوظ ہیں۔ ساتھ اضافی فائدہ یہ ہوا حافظے کی قوت بھی بڑھ گئی ہے، حفظ کی قوت بڑھ گئی ہے۔ پہلے اگر آپ 10 چیزیں حفظ کر سکتے تھے، اب 100 چیزیں حفظ کر سکتے ہیں۔ 10 چیزیں حفظ کریں، 10 چیزیں 100 مطالب کے حفظ کی گنجائش آپ کے حافظے میں ایجاد کر دیتے ہیں آ کر۔ یہ ظرفیت کو بڑھتا نہیں ہے۔ جس طرح انسان کے پاس جو ظروف ہیں، ایک تو یہ مادی ظروف ہیں جسمانی، جن کے اندر مادی چیز ڈلتی ہے، جیسے پانی ہے، جیسے کھانا ہے، جیسے غلات ہیں، جیسے کوئی اور چیز ہے کسی ظرف کے اندر ڈالتے ہیں ہم۔ ایک ظرفیت انسان نے، جو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے انسان کو کشف کر کے دی ہے، وہ الیکٹرانک ظروف ہیں۔ الیکٹرانک میٹر یا مواد کسی ظرف میں آپ بھرتے ہیں، کمپیوٹر میں، موبائل میں، الیکٹرانک شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے چیزیں، مشینیں آپ کے پاس ہیں، ان کے اندر ظرفیت ہے، حافظہ ہے۔ بائیں کہ یہ جسمانی شیپ ان کی اس طرح سے نہیں ہے جیسے عام ظروف کی حالت ہے کہ جسمانی چیز اس میں جائے۔ الیکٹرانک بھی جسمانی دنیا ہے، وہ بھی اجسام ہی کا حصہ ہے، مادے کا حصہ ہے، غیر مادی چیز نہیں ہے۔ الیکٹران مادے ہی کی اکائی ہے،
چھوٹی اکائی، تقسیم شدہ اکائی، لیکن اس کی وجہ سے بھی ظرفیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا انسان نے بہت بڑے بڑے حافظے بنا لیے ہیں کمپیوٹر کے لیے اور باقی امور کے لیے، وہ بھی بھر جاتے ہیں، اور ان کے معلومات کے آنے سے یا اس کے اندر متعلقہ مواد ڈالنے سے اس کی ظرفیت کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر فرض کر لیں گے کسی کمپیوٹر کے اندر اس کے حافظے میں گنجائش ہے 1000 درجے کی، 1000 درجے، اگر اس کے اندر 500 درجے کی کوئی چیز بھر دیں تو اتنی ظرفیت کم ہو گئی، باقی 500 درجے کی چیز رہ گئی، اس کے اندر 500 کی مقدار باقی رہ گئی، 500 کی مقدار نے بھر دیا اس کو، 500 کی مقدار کم ہو گئی۔ صرف ایک ظرف ایسا ہے کہ مظروف کے آنے سے، مظروف کہتے ہیں جو جس چیز کی گنجائش ہو، جیسے پانی مظروف ہے اور گلاس ظرف ہے، جتنی ظرفیت ہے مظروف جتنا آئے گا ظرف کی گنجائش کم ہوتی جائے گی مزید، اور ایک وقت آ کر بالکل ختم ہو جائے گی۔ وجود انسان و فطرت انسان تنہا ظرف اللہ نے ایسا بنایا ہے، جس چیز کی گنجائش ہے اس کے اندر، وہ مواد اس کے اندر اگر آئے، وہ مواد آ کر اس کی ظرفیت کو بڑھتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے۔ جتنی ظرفیت ہے اس کے آنے سے اس سے 10 گنا ظرفیت اور پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا کمپیوٹر بنا دیں جس کے حافظے میں آپ مواد بھریں اور جتنا بھرا ہے اسی کی وجہ سے اس میں مزید پھیلاؤ آ جائے، 10 گنا زیادہ مواد اور اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، وہ انسان کے لیے بہت عجوبہ ہوگا یہ کمپیوٹر اگر بنا لے۔ لیکن ایسی ظرفیت وجود انسان، فطرت انسان کے علاوہ کسی شے میں موجود نہیں ہے، انسان میں فقط ایسی ظرفیت ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان کی یہ ظرفیت اگر مہمل چھوڑ دی جائے، اسے نہ بھرا جائے ہدایت سے، یا ہدایت کے علاوہ متبادل شے سے اسے بھر دیا جائے، یہ 10 درجے کی صلاحیت، 10 درجے مقدار کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر عمر کے کسی حصے میں خیال آیا اس کو کہ میرے پاس 10 درجے کی صلاحیت تو تھی، اب میں اس کو استعمال میں لاتا ہوں عمر کے اس حصے میں اور حافظے کو بھرتا ہوں، اب حافظہ 1 درجہ بھی کسی شے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، نابود ہو گیا ہے، اور حافظہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے آپ۔ بھلے سناسیوں نے اور حکیموں نے کاروبار بنایا ہوا ہے حافظہ زندہ کرنے کا، انسان کی ہر مردہ طاقت کو زندہ کرنے کا دکان ہے، کاروبار ہے، اور صرف ان کا کاروبار چلے گا، آپ کی کوئی مردہ طاقت دوبارہ زندہ نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو کوئی مری ہوئی طاقت زندہ کرتے کرتے حیات سے ہی، زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، حافظہ زندہ کرتے کرتے حیات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، چراغ حیات گل کر دیا ہے۔ اس کا قانون اللہ نے یہ بنایا ہے، سنت خدا یہ ہے انسان کے لیے مخصوصاً خصوصیت ہے حیات بشری کی و وجود انسانی کی، کہ اس کی ظرفیت بڑھتی ہے، اس میں وسعت آتی ہے۔ اگر اسے استعمال میں لایا جائے، اگر اس کے اندر ہدایت کا مواد بھرا جائے، ہدایت لی جائے، اس کے اندر وسعت آتی ہے، نہ لی جائے مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں قرآن کو ہدایت بنا کر پیش کیا، اور تقوی اس ظرفیت کا نام ہے، اگر تقوی کی ظرفیت سے ہدایت لی جائے، یہ ظرفیت مزید بڑھتی ہے، انسان کے اندر ہدایت بڑھاتی ہے اس کو۔ اگر ہدایت سے دور رہیں تو کیا اتفاق رونما ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ قانون ہے اللہ کا،
اور خدا کا قانون قابل تبدل و قابل تحول و قابل تغیر نہیں ہے. یہ پہلے باس کر آئے ہیں. ناممکن ہے اس میں تبدیلی، اس میں تبدیل، تحویل، تغیر ممنوع ہے. اللہ کے قانون میں، دستور میں، اللہ کے بنائے ہوئے راستے میں یہ چیزیں ممنوع ہیں. ان الذین کفروا، جنہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا. ان الذین کفروا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بت بنا لیا، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے اور سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے. کافر سے مراد جھنڈے نہیں ہیں، کافر سے مراد ہدایت کو نہ لینا، ہدایت نہ لینا. آمنو کے مقابلے میں کفرو، جنہوں نے لے لی ہدایت وہ آمنو ہیں. جنہوں نے چھوڑ دی، جھنڈا جو بھی ہے ان کا، پیدا کسی کے گھر بھی ہوئے ہوں لیکن ہدایت چھوڑ دی، ہدایت نہیں لی، ہدایت سے دور رہے. کیا نتیجہ ہوگا ہدایت سے دور رہنے کا؟ یہ توہم ہے ہمارے اندر کے. ہدایت سے جو لوگ دور ہیں انہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ چند مذہبی باتوں سے محروم ہیں و نہیں جانتے، ورنہ باقی تمام پہلوؤں سے، انسانی پہلوؤں کے لحاظ سے یہ بہت برتر لوگ ہیں. ان کے اندر احساس برتری ہے. ہدایت سے دور لوگ، ان الذین کفروا، جو ہدایت سے دور ہیں، جنہوں نے ہدایت کو ٹھکرایا، انکار کیا، دور ہوئے ہدایت سے، پنہان کر دیا ہدایت کو، دریافت نہیں کیا، اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہدایت سے محرومیت، بلے، اور اس سے بالا تر صلاحیت سے محرومیت، گنجائش سے محرومیت، استعداد سے محرومیت، ہدایت پذیری کی صلاحیت کو کھو بیٹھے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ڈٹھائی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہ، صلاحیت کھو جانے کی وجہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم، دل بند ہونے کی وجہ سے، دل مختومہ ہو گئے ان کے، ظرفیت ختم ہو گئی ان کی. خاتمہ یعنی دل ختم ہو گیا، ظرفیت ختم ہو گئی، ناتمام ہو گئی، مزید ہدایت لینے کی قابلیت کھو بیٹھے ہیں. ختم، جب کسی شے کی ظرفیت ختم ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، اس انتہا کو کہتے ہیں خاتمہ. ختم ہو گئی. جیسے انگشتر کو عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں، انگوٹھی کو خاتم. خاتم اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انگوٹھیاں پرانے زمانوں میں، آج کل تو رزق کا ذریعہ ہیں، اولاد لینے کا ذریعہ ہیں، اور یہ موبائل کی طرح سگنل دریافت کرتی ہیں آسمانوں سے انگوٹھیاں. لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے انگوٹھیاں مور تھیں، ان کے اندر، اس پتھر کے اندر کوئی شخص اپنا نام، اپنے ادارے کا نام یا کوئی اس قسم کی چیز، علامت، حق کروا لیتے تھے، اور پھر اسے کسی جوہر کے ساتھ، مرکب کے ساتھ ڈبو کر اس میں عموماً مور لگانی ہوتی. خط لکھتے تھے، اس خط کی انتہا پر علامت کے طور پر کہ خط یہاں پر ختم ہو رہا ہے. خاتمہ خط یا خاتمہ تحریر کی جگہ پر انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے. چونکہ اس مہر سے خاتمے کا اعلان ہوتا تھا کہ یہاں سے آگے عبارت صاحب خط کی نہیں ہے، اگر کسی نے لکھی ہے جعلی ہے. اس وجہ سے انگوٹھی کو خاتم کہتے تھے. انگوٹھی مہر لگانے کے لیے ہے. مشتری و مریخ ہو اور کہکشانوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ پتھر ہیں
زینت کے لیے ہیں اور باقی مصارف کے لیے ہیں. ویسے بھی ان کا نام قیمتی پتھر ہیں، زینتی پتھر یا قیمتی پتھر، لیکن مسلمانوں کے ہاں جنتی پتھر ہیں اور بخشش کے پتھر ہیں اور ہدایت کا متبادل یہ ذریعہ ہیں. خاتم اینڈ، اختتام، پایان، نہایت کو ختم کہتے ہیں. ختم اللہ، ختم اللہ، بوری کی طرح سینے کو ختم اللہ نہیں کہتے کہ خدا نے اس کو بند کر دیا ہے، مور لگا دی ہے. مور کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کی ظرفیت ختم ہو گئی، بھر گئی ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے خاتمہ مہر لگا دی ہے اس پر، مہر اختتام، یہ بھر گیا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے، اس نے اپنی گنجائش ختم کر دی، معدوم کر دی. کیوں؟ کنارہ کش رہنے کی وجہ سے. ان الذین کفروا، دور رہنے سے، ہدایت کی ظرفیت سے دور رہنے سے ہدایت کی ظرفیت و گنجائش مر جاتی ہے. یہ قانون ہے اللہ کا. اگر ہدایت ہمارے پڑوس میں ہو، ہدایت ہمارے جوار میں ہو اور ہم اسے دور رہیں، کفرو یعنی دور رہیں، چھپا رکھیں، پنہان رکھیں، اوجل رہیں، ہم اس سے اوجل رہیں، اسے ہم سے اوجل کر دیا جائے، اس کا اثر انسان کے وجود پر کیا پڑتا ہے؟ انسان کے وجود پر. چونکہ انسان کا وجود ہدایت لینے کے لیے بنایا گیا ہے. ہدایت لینے کے لیے جو شے بنائی گئی ہے کچھ عرصہ تک اس حالت میں رہتی ہے، ہدایت لینے کی صلاحیت کی صورت میں. لیکن اگر نہ لے، اسی طرح آگے بڑھتا رہے وجود اس کا، عمر اس کی، یہ صلاحیت مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اختتام. ختم اللہ علی قلوبہم، ہدایت اب نہیں لے سکتا. وعلی سمعہم، سمع و دل، سماعت و دل دونوں کے اوپر اختتام کی مہر لگ جاتی ہے، خاتمے کی مہر لگ جاتی ہے، یعنی ہلاکت کی مہر لگ جاتی ہے، صلاحیت ختم ہو گئی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں. انسان منظر اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور نہیں دیکھ سکتا، حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، نہیں دیکھ سکتا، چونکہ آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. کس چیز کا پردہ؟ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اینک کا پردہ نہیں ہے، شیشے کا پردہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی ایک نگاہ کا پردہ، بینش کا پردہ، سوچ کا پردہ، ذہنیت کا پردہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جس چیز کو دیکھتا ہے اپنی خاص ذہنیت سے، وہ ذہنیت اس کو حقیقت کا کچھ اور منظر بتاتی ہے، غشاوہ ہے اس کے اوپر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. پس قرآن ہدایت ہے، انسان ہدایت پذیر، ہدایت لینے والا. ہدایت اگر لے، ہدایت سے بہرہ مند ہوگا اور ہدایت کی ظرفیت بڑھ جائے گی، اس کی مزید بڑھ جائے گی، مزید ہدایت لے گا. اور اگر ہدایت سے کنارہ کش رہے، دور رہے، ہدایت کی یہ صلاحیت انسان کے اندر نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. پھر رسول کو اپنا معلم بنائے، چونکہ یہ رسول اللہ کو خطاب ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس لا تعلقی کا نقصان یہ ہے کہ اب رسول سے بھی کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے. اس کی تشریح ہے اسی قانون خدا کی. پھر آگے ایک نسل قسم اور بتائی ہے کہ یہی لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ظرفیت ختم ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو فریب دیتا ہے
دھوکہ دیتا ہے، یعنی باہر دوسروں کو یہ تأثر نہیں دیتا کہ میں صلاحیت کھو بیٹھا ہوں، دوسروں کو یہ تأثر دیتا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی صلاحیت بھرپور باقی ہے. دو چہرے بنا لیتا ہے، دو شخصیتیں بنا لیتا ہے. کہ سابقہ ماہ مبارک رمضان میں اسی کے متعلق بات کی تھی، منافق و نفاق از نظر قرآن کریم. منافق کیسے بنتا انسان، نفاق کی بیماری انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی قانون ہے اللہ کا. منافق بننے کا قانون ہے، سنت ہے خدا کی. اگر کوئی اس سنت پہ چل پڑا، اس راہ پہ چل پڑا جہاں سے منافق نکلتا ہے، اس راہ سے، وہ شخص یقیناً منافق بنے گا. کیونکہ سنت خدا میں تبدیلی نہیں ہے، سنت خدا میں تحویل نہیں ہے. اگر منافقت کی راہ پہ چل پڑا منافق بنے گا. دوغلی شخصیت بناتا ہے، دوہری شخصیت بناتا ہے، مومنوں کے سامنے اور چہرہ پیش کرتا ہے، اور خلوت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم فکر لوگوں کے ساتھ ایک الگ اپنا چہرہ بناتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے. ان کی پھر تشریح کی گئی ہے اور ان کے اعمال یا ان کے سوچ، ان کے افکار کی وضاحت کی گئی ہے، جزیات بیان کی ہیں، کس طرح سے وہ لوگوں سے پیش آتے ہیں. دوسرے لفظوں میں منافق کی پہچان کے کوڈ قرآن نے دیے ہیں، منافق شناسی کروائی ہے. چونکہ منافق اگر نہ پہچانا جائے بہت تباہی پھیلاتا ہے. ہوتا بھی مومنین کے اندر ہے. مچھر اور پسو دو موذی حشریں ہیں، دونوں انسان کے دشمن. لیکن مچھر ایک لحاظ سے خوب ہے، اچھا ہے کہ ڈس کے، ڈنگ مار کے، خون چوس کے باہر چلا جاتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے. اس کا بسیرا، اس کا مسکن انسان کا وجود نہیں ہے. لیکن کچھ حشرات ایسے ہیں جو انسان کے وجود میں اپنا مسکن گھر بناتے ہیں، جیسے جوں ہے. جوئیں، ان کی جنت انسان کا وجود ہے، اور وجود میں بھی زیادہ سر. جوئیں انسان کے سر میں اچھے بہشت کی طرح رہتی ہیں، جتنا گندا سر ہو وہ سمجھتی اتنی جنت ہے اس کی. یہ مخلوقات مخلوق کے اندر رہتی ہے. مچھر کسی جاندار کے ساتھ نہیں رہتا، جاندار کا خون چوستا ہے لیکن رہتا الگ ہے، مسکن گھر اس کا الگ ہے، بسیرا الگ ہے. کسی دیوار سے جا چپکتا ہے، کسی درخت کے ساتھ جا کر گھر بنا لیتا ہے، کسی اور نالی میں ادھر ادھر جا کر اپنا مسکن بناتا ہے، رات بسر کرتا ہے. پسو اور جوں یہ انسان کے وجود کے اندر پیدا بھی ہوتی ہے اور وہیں گھر بناتی ہے. اس نے رہنا بھی وہیں پر ہے. اسے اگر تلاش کرنا ہے جوں کو تو آپ سبزے میں نہ تلاش کریں، جوں سبزے میں نہیں ہوتی، انسان کے سر میں ہے. اور پسو آپ کے لحاف میں ہے، آپ کے کپڑوں میں ہے، آپ کے بستر میں ہے، آپ کے لباس میں ہے، آپ کی شلوار قمیض میں. پسو کو یہاں تلاش کریں آپ. منافق وہ موذی حشرہ ہے، موذی حشرے کی طرح ہے. اگر اس کو تلاش کرنا ہے مومنین کے اندر جا کر تلاش کرو، وہ الگ نہیں ہوتا. منافق امریکہ میں نہیں رہتا، مچھر وہاں رہتا ہے، ڈس کے وہاں چلا جاتا ہے خون چوس کے. لیکن پسو مومنین کے اندر ہوتا ہے، جوں مومنین کے اندر ہے. منافق اس کا مسکن، اس کی پیدائش مومن ایمانی معاشرے کے اندر ہے، اور رہتا بھی پنہان ہے، چھپ کے رہتا ہے، چہرہ بدل کے رہتا ہے، روپ دھار کے بہروپ بنا کے رہتا ہے. شناخت نہیں ہوتا، آپ کے سامنے آ کر اخلاص ظاہر کرتا ہے، آپ سے زیادہ مخلص، مومن سے زیادہ ایمان کا مخلص نظر آتا ہے. لیکن خلوتوں میں جا کر اس کے دو گروہ ہوتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی آتا ہے، ملتا ہے مومنوں کے ساتھ، اور خلوتیوں کے ساتھ جا کر وہاں کچھ اور گفتگو کرتا ہے، وہاں اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. یہ منافق ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی صلاحیت
ہدایت کی کھو بیٹھا، یہ مریض ہے، اس کا دل مریض ہے، ہدایت نہیں پائے گا لیکن زیادہ نقصان دہ ہے، کافر سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، سنت بنائی ہے کہ ہدایت، تمہیں ہدایت کے قابل بنایا ہے، ہدایت پذیر بنایا ہے، ہدایت تمہیں پیش کر دی ہے قرآن کی صورت میں، اور ہدایت لینے کے لیے تقوی صلاحیت کا نام ہے۔ اگر تقوی لوگے، تقوی اختیار کرو گے، ہدایت آئے گی اور ہدایت کی صلاحیت بڑھے گی۔ آپ ہدایت لیتے جائیں، ہدایت کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جس طرح علم آنے سے 10 مسئلے انسان پڑھتا ہے، 100 مسئلے سمجھنے کے لیے انسان کے اندر مزید گنجائش نکل آتی ہے، اور یہ 10 مسئلے پڑھنے سے پہلے 100 مسئلے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر آپ کسی کو کہیں میں ابھی بیٹھ کے آپ کو 100 مسئلے سمجھاتا ہوں، بھاگ جائے گا، اور آپ کبھی بھی نہ اس کو 100 مسئلے پہلے دن سمجھائیں، اس کو پہلے دن ایک مسئلہ سمجھائیں، وہ ایک مسئلہ 10 مسئلے سمجھنے کی گنجائش اس میں پیدا کرے گا۔ پھر اس کو 10 مسئلے سمجھائیں، یہ 10 مسئلے 100 مسائل سمجھنے کی گنجائش اس میں پیدا کریں گے۔ پھر آپ اس کو 100 مسائل سمجھائیں، 1000 مسائل کی گنجائش اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ اگر پہلے دن ہی 1000 مسائل ٹھونس دیے اس کے اوپر، جس میں صرف ایک مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ محروم رہ جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ یہ اگر انسان ہدایت سے کنارہ کش رہے، دور رہے، صلاحیت ہدایت اسی حالت میں باقی نہیں رہتی، قائم نہیں رہتی، ہدایت کی صلاحیت مر جاتی ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پھر عمر کے کسی حصے میں انسان حادثاتی طور پر یا ارادی طور پر کسی نبی کے محضر میں چلا جائے کہ یا نبی مجھے ہدایت کریں، ناممکن ہے۔ انہیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، چونکہ ظرفیت ان کی بڑھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یہ مزید سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ جس طرح حافظے کی مثال دی آپ کی خدمت میں۔ اس سنت کو قرآن نے آغاز قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہاں سے شروع کرو ہدایت کا سبق۔ پہلا قانون اللہ کا ہدایت کے بارے میں یہ پڑھو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ہدایت سے دور رہنے سے ہدایت کی صلاحیت مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ پھر نبی بھی اگر آپ کو پڑھائیں، ہدایت دیں، نہیں لے سکتے، اور ہدایت سے دور رہنے سے انسان اس طرح سے محروم رہ جاتا ہے، ہدایت سے مر جاتی ہے صلاحیت کہ بعض اوقات اس کو مومن معاشرے کے اندر منافقت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ منافق غیر ہدایت یافتہ آدمی جس نے اپنا روپ ہدایت یافتہ والا بنایا ہوا ہے، ایسا گمراہ انسان، فاسق و فاجر انسان جس نے روپ اپنا ہدایت یافتہ مومنوں جیسا بنایا ہوا ہے۔ خوب اس آفت میں جا پڑو گے۔ منافقت کی راہ یہی ہے کہ مومن معاشرے میں اگر کسی گمراہ کو رہنا ہے، منافقت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ 2 شخصیتیں بنا کر رہ سکتا ہے، ورنہ اگر اپنے اصلی روپ میں چاہے منافق زندگی بسر کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اور مومنوں کو بھی حکم ہے کہ منافق کو اپنے معاشرے میں نہ رہنے دو، پاک کرو اپنے معاشرے کو۔ دوسری طرف سے مومنین کو بھی حکم ہے۔ اس قانون کے تحت انسان قرآن کو دیکھے اور ہدایت خدا کے نظام کو۔ اس نظام خدا میں تبدیلی نہیں ہے، تحویل نہیں ہے، تغیر نہیں ہے۔ تبدیل یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بدل بھی سکتا ہے یا بدلا ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی متبادل راستہ ہو۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، متبادل کی طرف مت جاؤ، کیونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کوئی متبادل ہے نہیں ہے اس کا۔ یہ لا یتبدل ہے، جو متبادل لائے گا وہ گمراہی ہے، وہ اس کا متبادل نہیں ہے، وہ اس سے محرومیت ہے۔
یہ وہ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قانون ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ کائناتی اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن پر تمام اجزائے کائنات عمل پیرا ہیں، لیکن ساتھ ہی انسانی حیات کے اصول بنائے ہیں تشریعی، لیکن انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے کہ آپ انہیں چاہو تو اختیار کر سکتے ہو، چاہو تو رد بھی کر سکتے ہو، اور ان پر چلنے کے انجام بھی بتا دیا ہے۔ آغاز قرآن کریم میں اس اہم ترین و حکیمانہ نقطے سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھ کر سارا قرآن پڑھیں، آپ یہ ذہن میں رکھ کر زندگی بسر کریں۔ یہ اصول، یہ امہات اصول میں سے ہے، یہ محکمات دین میں سے ہے کہ ہدایت اللہ نے دی ہے اور ہدایت کا قانون یہ ہے، یہ امہات میں سے ہے، محکمات میں سے ہے۔ اس کو بیچ میں کہیں نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ ہدایت سے محرومیت ہلاکت ہے انسانی صلاحیتوں کی اور انسانی استعدادوں کی۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، استعداد بھی بڑھتی ہے اس کی، مزید ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے۔ اور اگر انسان ابتدائی ہدایت نہ لے، وصول نہ کرے، وہ نہ صرف ہدایت سے محروم رہتا ہے بلکہ ہدایت لینے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتا ہے، وہ بھی اس سے سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسے مقام پہ آپ پہنچتا ہے جہاں حیوان کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، حیوان کی مانند ہو جاتا ہے انسان۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہ یا 3 طبقات کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہدایت کے عنوان سے۔ قرآن کو ہدایت کی کتاب و ہدایت کا منشور پیش کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تعارف ہے قرآن کا۔ آغاز قرآن میں یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، باتقوی انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی لا ریب ہدایت کے منشور کے تناسب میں اگر دیکھیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ہدایت کے منشور سے مکمل طور پر محروم ہیں، متقی جو اس ہدایت سے بہرہ مند ہے، ہدایت کی کتاب سے ہدایت لے سکتا ہے، دریافت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جو اس ہدایت کے منشور کے مقابلے میں بے بہرہ ہے، مکمل طور پر محروم ہے، اسے اس منشور سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسرا گروہ جو ہدایت سے محروم ہے لیکن اپنی حالت کو پنہان رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، جنہیں قرآن نے منافق کا عنوان دیا ہے۔ یہ 3 طبقات قانون الہی کا نتیجہ ہے، سنت خدا ہے۔ ایک قانون ہے اللہ کا جس کی 2 شقیں ہیں، یا 2 قانون ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پذیر فطرت دے کر بنایا ہے۔ اگر انسان اس فطرت سے ہدایت کا سمجھنا اور سننا لازمی ہے تاکہ تسلسل برقرار ہو جائے۔ سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت سے مراد یہاں پر ہماری باس میں
وہ راستہ اور قانون یا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے و حیات انسانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ ضابطے دو طرح کے ہیں۔ کچھ قانون و ضابطے ایسے ہیں جو انسان کو نجات کی راہ پر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے راستے ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان دونوں کی پہچان انسان کو کروائی گئی ہے، اور دو راستے اس وجہ سے انسان کے لیے ہیں، باقی مخلوقات کے لیے نہیں ہیں، چونکہ انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے۔ انسان کو ایسی خصوصیات خلقت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں جن کی بنا پر انسان اپنا راستہ زندگی کا انتخاب کر کے جائے گا، اسے جبراً و اجباراً نہیں جانا۔ جیسے بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں۔ جیسے اشارہ ہوا تھا کہ 2-3 سال پہلے کی بات سنن الہی تکمیل نہیں ہو سکی، اس کا تکمیلی حصہ انشاءاللہ ان فرصتوں میں بیان کرنا ہے، اور تکمیلی حصے کو سمجھنے کے لیے اس کا ابتدائی حصہ دیگر مخلوقات ہیں، یا جیسے کائناتی اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر چلنا کائنات کے مختلف حصوں اور اجزاء کے لیے لازم و واجب و جبری ہے، قہری ہے۔ انسان کو اختیار کرنے ہیں یہ اصول، چاہے تو انہیں اختیار کرے، چاہے ترک کر دے، اور ترک کر کے انہیں اس کے متبادل راستے کو، دوسرے راستے کو اپنا لے اور اسی انجام سے دوچار ہو جو اس راہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سے بعض سنن انسان کی زندگی کے لیے ذکر کی ہیں، اور ضابطۂ دیگر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر آیات قرآن میں و دیگر قرآنی صورتوں میں اس کی تفصیل ہے و جزیات ہیں اس کی۔ وہ یہ کہ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں و استعداد دی ہے، اور اسے اختیار بھی دیا ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے انسان کے بارے میں کہ اگر ہدایت کو اپنائی انسان، جہاں پر ہدایت ملتی ہے اسے، ساتھ ہی اس